کو کھینچتا ہے. رب حدیث قدسی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلیغ عاجزی اور انکساری من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کی شان کو درجے کو بلند کر دیتا ہے. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو ایک پیغام ہے انسانیت کے نام کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو، اللہ تمہیں بڑا مقام خود عطا فرمائے گا، اور غرور اور کبر کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرو. یہ جتنے اولیاء تھے کامران بھائی، یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں یہ ہماری طرح، مگر کیا تھا خاصہ یہی تھا کہ روحانیت اور قلب جتنا جتنا پاک ہوتا گیا، روحانیت کی منزل طے کرتے گئے، اللہ کے بڑا برگزیدہ اچھا سوال تھا کیونکہ بڑی اہم بات سے ریلیٹ کیا ہے اس روحانیت کے حوالے سے، جو انکساری ہے وہ پاک دامنی کی دلیل ہے. جی بالکل بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ میں بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، مقبول بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جناب مقبول صاحب فرمائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ علم کیا چیز ہے؟ ایک چیز علم ہے، ایک چیز ہے معلومات. ہمارے اسکول کالجوں میں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، تو جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں اسکول کالجوں میں ایسا کچھ نہیں پڑھایا گیا. یہ تو ہم اپنے بزرگوں سے یا آپ جیسے اچھے پروگراموں سے سن لیتے ہیں. تو آخر اسکولوں میں ہمیں کالجوں میں ایسا کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے، پاک دامنی کیا چیز ہے، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے. تو ہم اتنا عرصہ اسکول میں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں ایسا کچھ نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مقبول صاحب. میں آپ کے اس سوال کا تو کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے پائے گا کہ اسکول کالجوں میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ تو ایک الگ پروگرام ہے. اور دین اگر ہم ایسا کوئی پروگرام کریں گے تو یہ اٹ وڈ بی مور آف اے پولیٹیکل پروگرام یا سوشل پروگرام. لیکن ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے. اور ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب دونوں حضرات، کیونکہ یہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں، میں ان کے سوال کو irrelevant اس لیے نہیں سمجھتا کہ پاک دامنی یا جو بھی ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں اس تمام گفتگو کا تعلق علم سے. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم ایک وقفہ ہم لے لیں. تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ علم کیا ہے، اور وہ علم جو کسی نتیجے تک ہمیں نہیں پہنچا رہا، جو صرف معلومات کا مجموعہ ہے، انفارمیشن اور نالج، اس میں کیا فرق ہے، یہ ہم بات کریں گے. ایک ناظرین وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کشتی بھی تو ساحل بھی تو، کشتی بھی تو ساحل بھی تو. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین ڈائیلاگ. اور بریک پہ جانے سے پہلے پاکیزگی کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ایک کالر نے پوچھا کہ علم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب علم کیا ہے؟ کیونکہ علم ہوگا تو پاکیزگی، پاک دامنی، طہارت، یہ سب کچھ سمجھ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں علم جو ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی ذات کی معرفت، اپنے رب کی معرفت. خود کو پہچان لو، رب کو پہچان جاؤ گے. یہی علم ہے جو علم رب کی معرفت عطا کرے، رب کی خشیت عطا کرے، اور رب کی اطاعت پر مجبور کرے. علم اور حلم چولی دامن کا ساتھ ہو جائے، وہی علم ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، علم کی ڈیفینیشن. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. علم جب حاصل ہوتا ہے، پازیٹیو علم جب حاصل ہوتا ہے، جب تھیوری کے ساتھ آدمی پریکٹیکل کو بھی سامنے رکھے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل کو سامنے رکھ کے علم حاصل کرے، اور جیسے علم حاصل کرے گا تو علم اس میں آتا جائے گا، اور جیسے جیسے علم آئے گا ویسے ویسے پاکیزگی، اور پاکیزگی بڑھے گی تو ایک مجسم انسان. یعنی جو آپ کی دونوں حضرات کی گفتگو سے نقطہ سامنے آیا، ہمارے کالر کے لیے بھی اس کو اگر ہم آسان کر کے پیش کریں تو ظاہر ہے کہ ایک علم تو وہ ہے کہ جو ہم دنیاوی طور پہ حاصل کر رہے ہیں اور جو دنیا کی ضرورتوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ میں اگر ایک ڈگری لوں گا، ایک کوالیفیکیشن لوں گا، تو اس کے نتیجے میں مجھے اچھا روزگار ملے گا. اس علم سے دین نے قطعاً منع نہیں کیا، لیکن کہا کہ بے علم خدا را شناخت، علم کے بغیر خدا کی شناخت ممکن نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو یوں کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ تو نقطہ عروج ہے، لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ جی میں جو آج علم حاصل کر رہا ہوں اس سے مجھے خدا کی شناخت تو نہیں ہو رہی، میں تو صرف روزگار کما رہا ہوں، تو روزگار کمانے کو بھی منع نہیں کیا گیا. لیکن اگر روزگار کماتے ہوئے روزگار کمانے والا علم ہی خدا سے ملا ہے. روزگار کون دے رہا ہے؟ رازق کون ہے؟ یہ رزق حلال کیا ہے، رزق حرام کیا ہے؟ وہ دنیاوی علم ہے جو خدا کی شناخت کا سبب بن گیا. بالکل بالکل بالکل. اسی لیے دین کہتا ہے افلا تتفکرون، قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، تقسیم ہی نہیں کر رہے اس وقت، پوری زندگی دین ہے. ایگزیکٹلی.
وہ ایک اللہ کے بندے نے آپ کی بات سے یاد آیا، بڑا خوبصورت فرمایا، کسی نے پوچھا کہ دین و دنیا کا فرق بتا دیجئے، تو وہ اللہ کے بندے مسکرائے اور کہنے لگے کہ فرق دنیا کو کیسے گزارا جائے یہ دین ہے، بے شک کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے مصلی بچھایا، دین شروع ہو گیا، مصلی کے ساتھ ہی دین لپیٹ لیا، یہ دین نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ قدم قدم پہ دین ہے۔ اچھا، اس سے یہ ایک سوال پاک دامنی پہ، کیونکہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، لیکن ایک سوال وہ بیچ میں رہ گیا، وہ یہ کہ آج کے دور میں ڈاکٹر صاحب کیا کچھ تقاضوں کو یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈیفائن کریں۔ ڈیفائن کریں؟ نہیں، اصل میں بات یہ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے پاکیزگی کیا ہے، نجاست کیا ہے، یعنی عقل و شعور کی اس منزل پر اس دنیا میں جو علوم و فنون کی دنیا لمحہ موجود، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی میں یہ تمیز کی صلاحیت موجود ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں۔ تو لہذا ڈیفائن تو آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نیکی کیا ہے، فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل اگر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ نیکی ہے، تمہارا دل ملامت کرے وہ کام بدی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بلنٹ سوال کروں گا، ہمارے ملک کی 80% آبادی ناخواندہ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 80% لوگ بھی اچھائی اور برائی کو اسی طرح میں سمجھتے ہیں؟ یہاں پر اس ناخواندہ فرد سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ڈانس کرے، تمہاری غیرت برداشت کر لے گی؟ نہیں کرے گی نا، تو فرق صاف ظاہر ہو گیا۔ ناخواندہ میں تو ایک عقل ہے نا، شعور ہے نا، غیرت ہے نا، تو یہی نہیں ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کی اچھا، لیکن بیسک تعلیم ایک اور بات، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ چیزیں معاشرے کے نارمز بن گئے، جی صحیح، کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جن کو اب ہم وقت کے ساتھ معاشرے کا جیسے جو حصہ پہلا بنا دیں۔ سوال تھا میں پھر وہیں پر ہوں، ہاں جی جی، ہم کہتے ہیں کہ جی یار یہ تو کامن ہے، مطلب یہ تو اب کیونکہ سب کر رہے ہیں لہٰذا یہ تو بالکل ٹھیک یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، تو یہ اس یہ کا بات مطلب نہیں، یہ نقطہ نہیں ہے، نہیں بالکل ہرگز نہیں ہے، سب کرنا دلیل نقطہ نہیں ہے، وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہی نقطہ ہے۔ یعنی کسی ہم سب عمل کی کا معیار یہ نہیں، نہیں ہے معیار کہ اس نہیں، کو سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں، تو پوری وہ دنیا صحیح ہو شراب گیا، پی رہے تو شراب حلال ہو جائے گی کیا؟ ٹھیک، یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ یہ تو شاید بات ہاں، ختم ہی نہ گھنٹوں ہوگی۔ چل سکتی ہے۔ بہت مشکور ہوں ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا، علامہ سجاد شبیر صاحب آپ کا۔ اور ناظرین، جب ہم کوئی بھی اس پروگرام میں ڈسکشن کرتے ہیں تو کنکلوژن اس کا ایک ہی ہے، اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ اچھائی برائی، خیر شر، نیکی بدی، اللہ رب العزت کی رحمت یہ ہے کہ ان دونوں ایکسٹریمز کی تمیز ہر انسان کو دی گئی ہے، اور اس تمیز کا تعلق اس کے علم سے بھی نہیں ہے، اس کے تجربے سے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فطری طور پر ہر انسان میں اچھائی کو سمجھنے اور برائی کو سمجھنے کی تمیز موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اپنے اطراف کے ماحول سے کچھ شاید ضرورت سے زیادہ ہی اثر لینے لگتے ہیں، اور وہ ماحول ہمیں بعض دفعہ مجبور کر دیتا ہے کچھ ایسی سمتوں کی طرف رجوع کرنے میں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال علم کی حیثیت مسلم ہے، اور علم ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، اور دین کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم دین کو اس کی جزیات کے ساتھ نہیں سمجھیں گے، ہم شاید کسی بھی اچھائی خیر کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی استطاعت حاصل شاید نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو،